السلام علیکم۔ امید کرتا ہوں آپ تمام دوست خیریت سے ہوں گے۔ دوستو، مرد کو کبھی عورت نے ظالم لکھا، کبھی تاریخ نے ظالم لکھا، کبھی معاشرے نے ظالم لکھا۔ کیا مرد نے واقعہ ہی اتنا ظلم کیا ہے جو سے ہر دور میں چیخ چیخ کر عورتیں یہ یقین دلاتی ہیں کہ مرد ایک ظالم ہے؟ مرد کی جب پیدائش ہوتی ہے تب اس کے لیے وہ دن خوشی کو ہوتا ہے۔ جب وہ بالغ ہو جاتا ہے تو سب سے پہلے وہ اپنی ماں کے لیے جان مارتا ہے، پھر اپنے چھوٹے بہن بھائیوں کے لیے ظلم و ستم برداشت کرتا ہے، پھر وہ بیوی کے لیے زمانے کے ستم برداشت کرتا ہے، پھر اپنے بچوں کے لیے وہ ہڈیاں گال دیتا ہے۔ لیکن ایک تلخ حقیقت، خوش اس سے پھر بھی کوئی نہ ہوا۔ ماں کہتی ہے بیوی کے تھلے لگا ہوا ہے، بہن بھائی کہتے ہیں اس نے ہمارے لیے کیا کیا، بیوی کہتی ہے میری تو قسمت ہی خراب تھی جو اس سے شادی کر بیٹھی، اور بچے کہتے ہیں ابا جی کوئی اچھا سا کام کر لیتے تاکہ آج ہم اپنی لائف اچھی سیٹل کر لیتے۔ خوش اس سے کوئی بھی نہ ہوا۔ آخر مرد کو اتنا ظالم کیوں کہا گیا؟ کیوں تاریخ کے اوراق اسے ظالم قرار دیتے ہیں؟ مرد اگر عورت پہ ہاتھ اٹھائے تو ظالم، اگر عورت سے پٹ جائے تو بزدل، اگر عورت کو کسی کے ساتھ دیکھ کر لڑائی کرے تو ظالم، چپ رہے تو بغیرت۔ مرد اگر گھر سے باہر رہے تو آوارہ، گھر میں رہے تو نکارہ، بچوں کو ڈانٹے تو ظالم، نہ ڈانٹے تو لاپرواہ، بیوی کو نوکری کرنے سے روکے تو شکی مزاج، نہ روکے تو بیوی کی کمائی کھانے والا، ماں کی سنے ماں کا چمچہ، بیوی کی سنے جوروں کا غلام۔ مرد کے لیے آخر کون سا ایسا دن آتا ہے جس دن وہ خوشی محسوس کرتا ہے؟ بالکل بھی نہیں آتا اس کی لائف کا، ایک دن بھی اس کے لیے خوشی کا نہیں ہوتا۔ جب سے وہ پیدا ہوتا ہے بس اس دن سے وہ یہ ظلم معاشرے کے سہتے سہتے، جب تک اس کے لیے یہ نہیں کہا جاتا انا للہ و انا الیہ راجعون، تب تک اسے سکون کہیں نہیں ملتا۔ کیوں؟ شاید ایک مزدور کا بیٹا ہونے کی حیثیت سے مجھ سے زیادہ اس کے بارے میں شاید کوئی نہ جانتا ہو۔ کیا مرد اتنا ظالم ہو گیا؟ میں ہر اس مرد کی شکل بیان کرتا ہوں جو ایک باپ ہے، جو ایک بھائی ہے، جو ایک بیٹا ہے۔ کیا یہ ظالم ہے؟ ہرگز نہیں۔ ایک بار میں کسی کے گھر گیا تو وہاں پہ اچانک میاں بیوی کی لڑائی شروع ہو گئی۔ تو بیچارہ جو مرد تھا وہ صبح سے کام پہ جاتا، شام کو گھر واپس لاتا، تو بعض اوقات ایسا ہوتا ایک ہفتہ تک وہ مسلسل کام کرتا رہتا، لیکن جب میاں بیوی میں لڑائی چھڑی تو بیوی نے سارے راز کھول دیے۔ وہ اس طرح سے کہنے لگی کہ اس کے ساتھ میں نے رہ کر بھی خود کے ساتھ ظلم کیا ہے، اس نے آج تک میرے لیے کیا کیا، میری کون سی خواہشات پوری کی، مجھے کون سے اچھے کپڑے دلوائے، وغیرہ وغیرہ۔ اس نے بہت ساری اپنی خواہشات کا اظہار کیا۔ یہ ہے مرد کی حقیقت، یہ ہے مرد کا روپ۔ آپ ہاتھوں کو نہیں دیکھتے ایک مزدور کے؟ جب وہ صبح جاتا ہے کام پہ، شام کو جب واپس گھر آتا ہے، کیا رونا نہیں آتا اس کے ہاتھوں کو دیکھ کر؟ کیا آپ کے چہرے سے وہ رونق، وہ خوشی چھین نہیں جاتی جب آپ اس کو دیکھتے ہیں؟ نہیں جاتے۔ یہاں پر ایک مزدوروں کا اڈا ہے، تو ایک مزدور بہت
دور دراز سے گاؤں سے کہیں آیا ہوا تھا، تو ایک دکان پر گیا، تو وہ ظاہر ہے اگر کہ انسان کے دل میں دکھ بھرا ہو تو رکت سی گلے میں بھر جاتی ہے، تو وہ بول نہیں پایا، وہ دکان والے کو اشارے سے کچھ کہتا ہے، تو دکان والے نے سوچا شاید یہ مانگنے والا ہو، اس نے 10-20 روپے اس کو دیے کہ یہ لو، تو اس نے اسے 10-20 روپے واپس دے کر کہا میں مانگنے والا نہیں ہوں۔ اس نے کہا کہ میں 3 دن سے گھر سے آیا ہوں مزدوری کرنے کے لیے، لیکن اس اڈے پر کھڑا ہوں، مجھے کام نہیں ملا، ابھی مجھے گھر سے کال آئی ہے کہ آپ واپس آئیں، یہاں پہ کوئی بیمار پڑا ہے، تو ایک تو مجھے کام بھی نہیں ملا، آپ ایسا کریں کہ یہ میری گینتی بیلچہ وغیرہ رکھ لیں اور اس کے بدلے مجھے کچھ پیسے دے دیں تاکہ میں گھر واپس جا سکوں۔ یہ ہے مرد، یہ ہے مرد کا روح۔ اتنے دکھوں کے ساتھ بھی وہ کبھی آپ کو گھر میں جا کر کہتا ہے کہ میں نے آپ کے لیے اتنا کام کیا آج؟ وہ ایک صبح جاتا ہے، شام کو واپس آتا ہے، لیکن صبح پھر اسی کام کے لیے دوبارہ سے چلا جاتا ہے۔ اس کی ریسٹنگ پوزیشن صرف بیماری میں ہوتی ہے، اور وہ بیماری جو وہ چل پھر نہیں سکتا، اس بیماری میں اسے ریسٹنگ پوزیشن ملتی ہے، اس کے بغیر اس مرد کو کچھ نہیں ملتا۔ اب میری بہنیں سن رہی ہوں گی، وہ کہیں گی مرد تو ظالم بھی ہیں، میں مانتا ہوں بعض مرد ہوتے ہیں، ہر معاشرے میں ہوتے ہیں، لیکن آپ سب مردوں کو بلیم مت کریں۔ مجھے بتائیں، اگر کوئی شخص اتنے معاشرے کے ستم سہ کر بھی کسی پر غصہ نکالتا ہے، میں سمجھتا ہوں کہ یہ اس کا حق ہے۔ کیا اس کا کوئی حق نہیں بنتا کہ وہ بھی اپنے جذبات، احساسات کسی کو دکھائے، کسی پر نکالے؟ جب وہ گھر آتا ہے تو ظاہر ہے گھر ہی واحد وہ ایسی چیز ہے، ایسی بنیاد ہے، یا ایسی پرورش کی جگہ ہے جہاں پر وہ تمام اپنے دکھ سکھ شیئر کرے گا، اور سب سے بڑھ کر دن بھر جو اس سے کام لیا گیا ہو، اور پھر اس پر جو ظلم و ستم کیا گیا ہو، اور پھر دن پورا جو اس کے اندر غبار تھا، ظاہر ہے وہ ٹھیکیداروں پر یا اور کسی پر تو نہیں نکال سکتا، وہ گھر ہی پر ہی نکلتا ہے۔ آسان لفظوں میں کہوں تو زندگی میں ایک ہی بار سکون ملتا ہے، جب کہا جاتا ہے انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہی حقیقت ہے اور کچھ نہیں۔